تو مسلمانوں کو لوگ طرح طرح سے بدنام کرتے، طرح طرح سے بدنام کرتے، بہت ساری طرح سے بدنام کرتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں دیکھو بھائی، جس کا جرم ہے اس کو سزا ملے، جو جرم کرے قانون کی کتاب کھول کے سزا دے دو۔ انصاف کا ماپدنڈ، پیمانہ ایک ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے۔ چور ہے تو چور ہے، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے کسی بھی جاتی کا ہو، اگر چور ہے تو چور ہے۔ اگر کوئی آتنکوادی گتیودھیوں میں ملوث ہے، سزا دے دو، کوئی بات نہیں۔ ہم کبھی کسی کی حمایت نہیں کریں گے، ہمارا مذہب کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ انصاف ملے تو سب کو ملے، سزا ملے تو صرف مجرم کو ملے، صرف ملزم کو ملے، سب کو نہ ملے۔ یہ نہیں بلڈوزر لے جا کے پورا گھر گرا دو، یہ نہیں کہ آپ اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، سارے خاندان کو ستا دو، یہ نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے۔ ہم دیش ہت میں بولتے ہیں، دیش کے ساتھ ہیں۔ دیش کو آزادی ہم نے، مسلمانوں نے دلائی ہے۔ ہم نے کا مطلب مسلمانوں نے آزادی دلائی۔ مسلمان 75 سال سے اپنے ملک کی سیوا کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کل جسٹس یو للت آج کل سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، بہت اچھے جج ہیں، بہت قابل فاضل جج۔ جب انہوں نے چیف جسٹس کی کرسی نہیں سنبھالی تھی، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اگر کوئی مجرم ہے، آپ پکڑ کے لے جاؤ، اس پہ قانون لگا دو، عدالت میں مقدمہ ڈال دو۔ میڈیا ٹرائل کا کیا کام ہے؟ میڈیا والوں کو کیا پتہ کیوں بحث کرنی پڑتی ہے؟ انہوں نے خود کہا تھا، میرے پاس وہ اخبار کا ثبوت موجود ہے جو خبر آئی تھی جسٹس یو للت کی۔ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں اور کسی خاص فرقے کو بدنام نہ کیا جائے۔ ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں، سمودائے وشیش کو بدنام نہ کریے، مہربانی کر کے۔ میڈیا ٹرائل میں جس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، ہمارے دیش کو خطرہ ہے، ہمارے دیش کی شانتی کو خطرہ ہے، ہمارے امن کو خطرہ ہے۔ ہمیں خطرہ نہیں ہے، میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا، مسلمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمان کو تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کے صدقے میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کوئی ڈر ہے ہی نہیں۔ ہم تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل والے ہیں، جو رسول نے پڑھا تھا نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم تو وہ ہیں، ہم تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہیں، ہم تو ان اللہ مع الصابرین والے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں۔ بھئی جو چاہے آپ کریے، جس پہ چاہے الزام لگا دو، جس کو چاہے بدنام کر لو۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر ووٹ لینے ہیں تو لوگ اپنے سیاسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے۔ بھئی میری آنکھ بند ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھ بند ہو سکتی ہے، لیکن دیش کی آنکھ تو بند نہیں ہے، دیش کے 130 کروڑ کی آنکھ تو بند نہیں ہے، جو دیش کے باہر کے لوگ ہیں ان کی آنکھ تو بند نہیں ہے۔ آپ دھول جھونکو گے تو اتنی دھول تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ 130 کروڑ لوگوں کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے دھولوں کے بھی تو بہت سارے بھنڈارے چاہیے۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم نے اس دیش کو خون سے سینچا ہے، لاکھوں علماء نے شہادت پائی ہے۔ ہم اس دیش کو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ غلط ہو، لیکن ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو پورے فرقے کو بدنام نہ کیا جائے، اور جو ظالم ہے ٹھیک ہے، اگر ظالم ظلم کرتا ہے تو کرے، اس کا کام ہے، ہمارا کام صبر کرنا ہے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، قرآن شریف نے فرمایا اللہ کو غافل نہ سمجھنا، جو ظالم ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انصاف انشاءاللہ ہوگا، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے ووٹ کو جمع کرنے کے لیے جو نوجوانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے نا، آج کل سروس نہیں ہے، آج کل لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آج کل مہنگائی ہے، آج کل لوٹ مچ رہی ہے، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں دوسروں کو۔ دیش کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں اچھا ہو، آئین پر عمل ہو، ہم بھارت کی سرکار کا سمان کرتے ہیں، ہم ان کے ہر اچھے فیصلے کا سواگت کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہو اور سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ ہم تو مسلمانوں کی 800 سال کی روایت ہے، پھر منہ سے 800 سال نکل گیا، 1000 سال کی روایت ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیش ابھی 75 سال ہوئے ہیں، 100 سال پورے کرے، سینچری بنائے، آزادی کی سینچری۔ ہم دیش کے لیے کام کرتے، دیش کی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی دیش کے اندر ہی جائیں گے، ہم یہاں سے زمین سے کہیں دور جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب مسلمان کو یا اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں ذرا دکھ ہوتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی نفرت پھیلانے والے، جو جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں، نسل کشی کی بات کرتے ہیں، قتل عام کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو، یا ہندو مسلم کی کوئی بات نہیں، کوئی بھی ہو۔ نفرت پھیلانے والا، جینوسائیڈ کی بات کرنے والا، قتل عام کی بات کرنے والا، نسل کشی کی بات کرنے والا، تشدد پھیلانے والا، آتنکواد میں جو لپت ہیں، ان پر کارروائی ہو، ضرور ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، ٹی وی والے نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ کون مظلم ہے، کون ملزم ہے اور کون مجرم ہے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ بہرحال ہماری تو اللہ سے درخواست ہے کہ پروردگار ہم پر اور ہمارے دیش پر کرم کرے۔ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے، اس مٹی سے پیار ہے، ہمارے دیش کی دھرتی سے پیار ہے، ہمیں دیش میں رہنے والے 130 کروڑ ہر ناگرک سے پیار ہے۔ ہم مجرم کے ساتھی نہیں ہیں، جو بے قصور لوگ جن کو پھنسا دیا جاتا ہے، ان کے لیے ہم ضرور چاہتے ہیں کہ جب تک عدالت سے جرم ثابت نہ ہو جائے، ایک سمودائے وشیش کو لوگ بدنام نہ کریں۔